پھر ارشاد فرمایا کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ویستغفروا ربهم الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا۔ اور آدمیوں کو کس چیز نے روکا کہ ایمان لائیں؟ جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے۔ اب یہاں پر مزید ان کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مزید ارشاد فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو ایمان نہیں لے کے آ رہے اور حق بات کی طرف نہیں آ رہے، تو ان کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ کہ ان کے پاس ہدایت تو آ چکی ہے، فیصلہ تو آ چکا ہے، جتنے بھی اہل کفر ہیں ان کے سامنے آ چکا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے اسلام کی حقانیت کو واضح کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، اور ان کے پڑھے لکھے لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر اس نبی معصوم، نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن اپنے عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے اور خود مانتے بھی نہیں ہیں، اقرار نہیں کرتے، جانتے تو ہیں مگر اس کو مانتے نہیں، اقرار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کس چیز نے لوگوں کو روک دیا ہے کہ جب ہدایت آ چکی ہے تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ ان کو تو چاہیے یہ تھا وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے، توبہ کرتے، رجوع کر لیتے، لوٹ آتے کہ رب اب تک ہم نے غلطی کی ہے، اب تو ہدایت آ چکی ہے، ہم اپنی غلطی سے رجوع کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ مگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ لوگوں کی اکثریت ایسا نہیں کرتی، لوگوں کی اکثریت اپنے غفلتوں میں رہتی ہے، کیونکہ جب حق کو ماننا پڑتا ہے تو عزیزان محترم اپنی خواہشات پر چھری چلانی پڑتی ہے، اپنے وہ خواہشات جس کو دھڑلے سے پورا کرتے ہیں کافر لوگ، جب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان سب قربان کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے ان سب کو، تو یہ چیز ان کو بڑے آڑے آ جاتی ہے، یہ چیز ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، ان کا نفس ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور کوئی توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پہ پھر اگلوں کا دستور آتا ہے۔ اگلوں کا دستور سے مراد جس طرح کہ پچھلے زمانے کی قوموں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا، تو اسی طرح یہ لوگ بھی اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، حق کو پہچاننے کے باوجود بھی حق کی طرف نہیں آتے۔ یا یہ کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، پھر وہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور پھر ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اس ٹائم ٹائم نہیں رہتا۔ اب دیکھیے عذاب کی دو صورتیں ہیں۔ عذاب کی ایک صورت تو یہ کہ اجتماعی طور پہ ساری قوم پر عذاب آ جائے، اور ایسا بھی ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوا اور اب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم سے سونامی برپا کر دیتا ہے اور لوگ اس پر ڈوب جاتے ہیں، زلزلے برپا کر دیتا ہے، لوگ اپنے گناہوں میں منہمک ہوتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے اسی کے اندر، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں اسی کے اندر۔ یہ صورتیں بھی آتی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے جکڑ چلا دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، پورے پورے شہر جل جاتے ہیں۔ یہ واقعات کم ہوتے ہیں، مگر ہر شخص کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوتا ہے کہ آدمی اپنی غفلتوں میں لگا رہتا ہے، اور جب اس کو توبہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو منہ پھیر لیتا ہے، اپنے آپ کو دنیا داری میں لگا دیتا ہے، کہتا ٹائم ضائع ہو رہا میرا، ادھر چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، کہتا ہے ہاں بعد میں غور کروں گا، ابھی ضروری کام کر لوں میں، یہاں تک کہ انہی معاملات میں لگا رہتا ہے اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔
اس وقت جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جاتا ہے پھر وہ مہلتیں مانگ رہا ہوتا ہے، مجھ کو مہلت دے دو میں کچھ کر لوں، اب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا تو یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آ گیا تو عذاب سامنے آ چکا ہے، تو اب دونوں قسم کی صورتحال پیش آتی ہے۔ تو یہ اس بات کا انتظار نہ کیا جائے کہ کوئی معاذ اللہ کوئی بڑی مصیبت آئے گی تو توبہ کر لیں گے، جب پوری قوم پہ عذاب آئے گا تو توبہ کر لیں گے، جب وہ آئے گا تو اس وقت بھی ٹائم نہیں ملے گا، اور اس سے پہلے اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو پھر بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ اس وقت ہے موقع، اب جو کر سکتے ہو کر لو۔